الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. اچھا، آپ کو شکر کا آج دوسرا ہینڈ آؤٹ مل چکا ہوگا، مل گیا ہے؟ جی سر. جی جی مل گیا سر. پہلا ہینڈ آؤٹ شکر پہ کب بھیجا ہے، کب ملا آپ کو؟ سر 3-4 دن پہلے ملا تھا، صبر کے بعد. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ ان چیزوں کو، آپ کے ہینڈ آؤٹ سارے سامنے ہیں. جی سر. تو شکر کو ایک ساتھ کریں. اور پہلا میں نے بھیجا ہے جمعے کو، تاریخ تھی 7 اگست کو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ جی سر. اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں. سب سے پہلی آیت جو ہم نے پرسوں پڑھی تھی وہ تھی آیت نمبر 35 سورہ اعراف کی، ایسے ہی ہے؟ جی سر. اچھا، اب میں جس سے پوچھوں وہ جواب دے تاکہ آج پتہ چلے آپ نے کتنی محنت کی ہے. اچھا محمد رشید صاحب، آپ یہ بتائیں، میں 35 آیت پڑھ رہا ہوں، اس جیسی آیات بالکل اسی مضمون پہ اور کون سی آیات ہیں وہ آپ مجھے بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، جب بھی تمہارے پاس میرے رسول آئیں جو تم میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیات بیان کریں، یعنی ہدایات، تعلیمات، احکامات وغیرہ. فمن اتقی، جس نے تقوی کی روش اختیار کی، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. خوف ہوتا ہے آنے والے حالات سے اور غم ہوتا ہے گزرے ہوئے حالات سے. تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آیت اور کون سی دوسری آیت بالکل اس کی ہم مانی ہیں اور وہ آئی ہیں؟ فریدہ طالب صاحبہ، مریم عبد الرحمان صاحبہ، مسز آصف، مسز آصف. سر میں نے ابھی کھولا نہیں، مجھے معلوم نہیں سر. تو میں نے تو 8 بجے شروع کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بتاؤں؟ ناظرہ بابی آپ بتائیں، جلدی بتائیں. سورہ بقرہ کی 38 اور 39. نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. 38 اس کے برابر ہے اور آگے 39 36 جیسی ہے. اچھا، ایک اور آیت بھی ہے جو بالکل اسی مضمون کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آ گئی ہیں لائن پہ کہ نہیں؟ خالد محمود بھائی بتائیں کہ ایک اور آیت ہے جو بقرہ کی 38 کے علاوہ جو ہے بالکل اسی مضمون کی ہے، جو سورہ اعراف کی 35 ہے. ہاں جی، کون بتائے گا؟ اب لکھیں آپ تاکہ آپ باقاعدہ لکھا کریں. کتنے لوگوں نے جواب نہیں دیا؟ یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت 123. سورہ طٰہٰ آیت 123. تو یہ جو 35 نمبر ہے سورہ اعراف کی، اس جیسی 2 آیات بالکل ہم مانی. ایک ہے بقرہ کی 38 اور دوسری ہے سورہ طٰہٰ کی 123. ارم سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر. اب بعد میں اس کو دیکھا بھی کریں، صرف لکھنا نہیں ہے، پڑھنا، سمجھنا اور ان کو چیزوں کو یاد رکھنا ہے. کتنی اہم بات ہے کہ اگر اللہ کی دی ہوئی جو رسول لائیں گے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور حدیث اپنی سنت لائے، اس کے مطابق عمل کیا تو کامیاب.
اچھا کوئی سوال آیت 35 کے بارے میں؟ جلدی کریں. آیت 36 والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ آیت 36 کے بالکل اسی کے معنی کے حوالے سے کون سی آیت ہے؟ آپ بتائیں ذرا مجھے ماما شاہد صاحبہ. اچھا اجمل بھائی آپ بتائیں. آپ نوید سلیمی بھائی بتائیں. دیکھیں نا یہ چیزیں آپ کو میں نے لکھوائی ہیں، آپ کو لکھنی چاہیے اور فوراً بتانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بنیادی بات ہے کہ جس پہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور یہاں جس نے انکار کیا چاہے قولاً مانا بھی جیسے آج کا مسلمان ہے، اور عملاً انکار کیا وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا. سعدیہ جنجوعہ صاحبہ اس کے بارے میں دوسری آیت کون سی ہے؟ البقرہ کی 38. 38 پہلی کے بارے میں ہے. آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں. 39 اور تیسری آیت جو اسی کی امانی ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ کی 124. سورہ طٰہٰ آیت 124. اب خدا کے لیے ان ساری آیتوں کو اکٹھا پڑھیں، سمجھیں. آپ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں نا کہ میں آپ کو ہر بات کھول کھول کے بتاؤں. جب میں ایک ریفرنس دیتا ہوں اگر نہ سمجھ آئے تو میں نے کہا میرا فون ہے حاضر ہے، مجھے آپ کال کر لیں واٹس ایپ پہ. پینتیس اور 36 انتہائی اہم آیات ہیں جو ہماری آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا معیار یہاں صاف بتا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ آئی ہیں کہ نہیں ابھی؟ اچھا نادرہ بھابھی ایک بات بتائیں، یہ تو اس کا ایک اور بھی معیار بتایا اللہ نے کہ کامیاب کون ہوں گے اور ناکام کون ہوں گے. ایک تو یہ ہے نا کہ جنہوں نے یہ 35 اور 36 میں کامیاب، 35 اور 36 میں ناکام. دوسرا کرائیٹیریا قرآن نے کیا بتایا ہے؟ 2-3 جگہ بتایا ہے. نادرہ بھابھی ارم جلدی بتائیں. شازیہ ندیم صاحبہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ کرائیٹیریا کون سا ہے. دوسرا پہلا تو میں نے بتا دیا آپ کو. دوسرا سنیں، جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک سسٹم ڈیوائز کر رکھا ہے کہ اعمال باقاعدہ تولیں گے. جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے اور برے اعمال ہلکے ہوں گے، رابطو بتا دے گا، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ کامیاب ہیں. اور ناکام کون ہے؟ سر وہ ارم، جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، نیک اعمال ہلکے ہوں گے، برے اعمال بھاری ہوں گے. بھاری ہوں گے، وہ بات ناکام لوگ پوری، ہوں گے. ہاں بات پوری کیا کریں نا. جی سر. اچھا اب یہ سورہ قاریہ میں بھی ہے اور ایک اور جگہ ہے قرآن میں. نیکسٹ ٹائم آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سی 2 جگہوں پر یہ بات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال آپ کا 35-36 کے بارے میں؟ آیت 37 فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. اچھا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے یا اس کی آیت کو جھٹلائے. آپ مجھے مثال دیں جو قرآن میں بھی بیان ہوئی ہو اس کے بارے میں کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور پھر
اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب بھی کر دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ. جلدی بتائیں ام عبداللہ. جی سر جی. سر جی کفار مکہ جو کعبہ کا طواف کرتے تھے برہنہ، تو وہ منسوب کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بلیم کرتے تھے. وہ دراصل کہتے تھے کہ ہم نے اپنے والدین سے سنا، ان کو کرتے دیکھا، اور وہ یقیناً نعوذ باللہ اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہوں گے، حالانکہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. دیکھیں نا، یہ چیزیں ہمیں بالکل کلیئر نہیں چاہیے تاکہ اگزامپل دیں لوگوں کو. آج بھی آپ دیکھ لیں، لوگ اپنے باپ دادا کی وہ رسمیں جو بالکل دین کے برخلاف ہیں اس پہ چلتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی سر جی ایسے ہی ہے. اچھا، اس کے بعد اسی آیت میں یہ فرمایا اولئک ینالہم نصیبا من الکتاب، لیکن دنیا میں ان کو ملتا رہے گا ان کا حصہ اس میں سے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر ہم آپ بتائیں جلدی سے. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں دنیا میں جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں، جیسے رزق ہو گیا ان کا، دنیا کی اچھائیاں لکھی گئی ہیں، یا جو بھی برائیاں لکھ دی گئی ہیں، وہ دنیا میں وہ اس میں سے اپنا حصہ پاتے رہیں گے. شاباش، اللہ تعالیٰ ویری گڈ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں اس نے لکھ دیا ہے پیدائش کے وقت کے اس کی یہ رزق ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ اس کو ملتا رہے گا. لیکن جب فیصلے کا دن فیصلہ ہوگا تو عین حق و عدل پر کی بنیاد پر ہوگا. ویری گڈ. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اسی آیت میں فرماتے ہیں حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، اور یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے آ جائیں گے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا. یہ آیت 37 میں اگلا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ بات کس وقت کی ہو رہی ہے بلا؟ جلدی سے بتائیں. شمشاد شبیر صاحب، عباسی صاحب. شبانہ زاہد صاحب آپ بتائیں. ام عبداللہ آپ بتائیں. جی جب حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا. خدا کا خوف کرو. سر یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب فرشتے اللہ تعالیٰ روح قبض کرنے کے لیے بھیجیں گے، تو اس ہاں، وقت پوچھیں گے ان سے. آیت میں صاف لکھا ہوا ہے، آپ کیسے کہہ رہی ہیں آخرت میں؟ جیسے ارم نے کہا کہ یہ اس سوری سر جی. جاءتہم رسلنا یتوفونہم، آپ سے یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، یہ تو ان کی حالت زیار بیان ہو رہی ہے نا، جب دنیا میں شرک کرتے تھے. آخری بات اسی آیت میں قالو، تو وہ لوگ کہیں گے ذلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ شاہدوا علی انفسہم، اور خود اپنی ذات کے خلاف گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے. اب بتائیں، یہ خود ان کی مجبوری ہے، وہاں نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اعضاء گواہی دیں گے، لہذا خود اعتراف کر رہے ہیں. اور پھر دوسری جگہ آتا ہے کہ بڑے پریشان ہیں کہ کاش انہوں نے نبیوں انبیاء کی بات مانی ہوتی. تو آج خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے تو دوسروں کی، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی جو ہے وہ ہم نے ان کو شریک ٹھہرایا اللہ کے مقابل میں. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر کلیئر ہے نہیں سوال تو آگے چلتے ہیں. آیت 38 میں کہا قالوا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اچھا، کہا گیا جائے گا کہ اچھا شامل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور آگ میں داخل ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہی فرمایا کلما دخلت امتا لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی
जैसी दूसरी उम्मत पर लानत भेजेगी। अब मुझे ये बताएं, ये किन का जिक्र है और किस वक्त का जिक्र है? सर क़यामत का जिक्र है, जब उनका हिसाब किताब होके आग में फेंके जाएंगे और एक दूसरे को पर लानत भेजेंगे। जब आग में दाखिल कर दिए जाएंगे उस वक्त वो जो पहली उम्मत है उस पर लानत भेजेंगे पिछली वाली, और हर गिरोह यही करेगा। तो क्यों करेगा ये बात आप ही वो बताएं हर जरा। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाएंगे, तुम्हारी वजह से हम गुमराह हुए, तुम्हारी वजह से हम गुमराह हुए, किस हमें पे आग में कौन किस हमें पे आग में हमें कौन आग किस में पर जाना पड़ा। कौन किस पर इल्जाम लगाएगा? जो नीचे पहले गिरी होगी उसके ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे, दूसरी गिरने वाली। अल्लाह माफ कर दे। आप जरा सोच के बोलें। ये हर उम्मत जो है ना, पहली ने दूसरी ने इसलिए गुमराही की कि पहली गुमराह थी, उनको देखा। फिर उसके बाद जो उम्मत आई उसने पहले उनको देखा जो दूसरे नंबर पर थे, उन्होंने उसकी वजह से गुमराही की। इसी तरह उम्मतें आती गईं और एक दूसरे को इल्जाम धर रही हैं कि तुम गुमराह ना होते तो हम भी ना होते। अब ये अल्लाह ने अंबिया भेजे, आगे आप देखेंगे कि अल्लाह ने वो अंबिया भेज कर उनको हुज्जत उन पर पूरी कर दी, और अब जो बात कर रहे हैं वो झूठ है। बात समझ आई है कि नहीं? जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब देखें कैसा झगड़ा कुरान ने खोल खोल के बातें बताई हैं। ये जो इत्तिबा कर रहे थे ना अपने बाप दादा की, और बाप दादा इनको क्या जवाब दे रहे हैं सुने। बड़े आयत 29 में वकालत ऊलाहुम लिउखराहुम फमा काना लकुम अलैना मिन फज़लिन फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तामलून तकसिबून, सारी जो तुम कमाते रहे। तर्जमा सुनिए। और इनके अगले अपने पिछड़ों से कहेंगे कि तुमको हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं, लिहाजा चखो मजा अजाब का अपने करतूतों के बदले। बिल्कुल आप देखें ये उनके दरमियान डायलॉग हैं और वहां एक दूसरे को कोस रहे हैं। अल्लाह इसलिए बरी जिम्मा है इनकी इन गुमराहियों से कि अल्लाह ने किताबें भी भेजी, अंबिया भी भेजे। जैसे आज आखिरी नबी हमारे सामने पूरी उस किताब कुरान मजीद की अमली तशरीह कर रहे हैं। लिहाजा खुदा के लिए सोचें समझें कि कहीं हम इन लोगों में से ना हों और हम वो उम्मत हों जो कुरान और सुन्नत की खालिसतन पैरा हो। कोई सवाल आपका? अच्छा, आयत 40 और 40 में खासकर अल्लाह कहते हैं कि बिल्कुल फैसला है अल्लाह का। और सोच लें, आज हम नहीं ना समझ रहे, दुनिया परस्ती में, माल परस्ती, हवस परस्ती में लगे हुए हैं। वहां अल्लाह ताला कहते हैं कि इन जहन्नमियों का जन्नत में जाना इतना ही मुश्किल होगा जितना सुई के नाके से ऊंट गुजर जाए। गुजर सकता है ऊंट सुई के नाके से? नहीं सर। हरगिज़ नहीं, तो बस तो नहीं सर जी, नामुमकिन तो है। अल्लाह कह रहे हैं इनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है, और वो 100% नामुमकिन है कि सुई के नाके से ऊंट गुजर जाए। अब आप सोचें कि हम अल्लाह के फजल करम से वही आमाल करें जो हमें जन्नत में ले जाएं और जहन्नम से बचाएं। अल्लाह ताला आखिर में कहते हैं इसी आयत 40 में वकज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन, और हम इसी तरह बदला देते हैं मुजरमों को। तो जो जुर्म करेगा ये वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में हरगिज़ नहीं जा सकता। ये जो कहते हैं ना कि जो मर्जी करो जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शवा लेंगे। कुरान आप सामने है, आपके आयत आपके सामने है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। हाँ, अस्हाबुल आराफ का जिक्र आ रहा है जिनके नंबर 50-50 होंगे कि 50 बुराइयां और पर्दे बराबर होंगे, उनको अल्लाह मौका देगा और उसकी तफसील सारी सामने आएगी आपके। कोई सवाल आज 40 तक? जरा देखें कितना जबरदस्त और कितना अजियतनाक अजाब होगा। आयत 41 लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाशन व कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन। अल्लाह,
ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا اور اوپر سے ان کا اڑنا بھی جہنم ہوگا، آگ ہوگی، اور اسی طرح ظالموں کو ہم بدلہ دیں گے۔ تو دنیا کے چند روز جو امتحان ہے اس میں منکرین عیش کر لیں، لیکن جہنم انتہائی اذیت ناک ہوگی۔ اچھا، صرف اذیت ناک ہی نہیں ہوگی، ایک اور چیز بھی اس جہنم میں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا بلا؟ ظالموں مجرموں کے لیے کیا ہوگا؟ سر کھولتا ہوا پانی ہوگا، استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا، دائمی ہوگا، دائمی ہوگا، کھانا دوبارہ پینا پیدا تو کر دیا ہوگا، جائے گا۔ دائمی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ مسز آصف یہ لوگوں کو بتائیں کہ جہنم میں ایسے نہیں ہے کہ وہاں سے چند دن کر کے آ جائیں گے باہر۔ جہنم دائمی ہے ان مجرموں کے لیے جو اللہ کے باغی ہیں یہاں پر دنیا میں۔ اللہم اجرنا یہی من النار۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب ہم درس دے رہے ہوں تو کھول کے بیان کریں۔ یہ جو انذار ڈرانا یا اس آگاہ کرنا کہ کتنا بڑا عذاب ہو، کھول کے بیان کریں تاکہ لوگ ڈریں اور نیکی کی طرف آئیں، اور بتائیں کہ جنت کتنی حسین جمیل اور کس قدر دائمی ہے۔ ہم دائمی کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور جنت کی نعمتوں کا پڑھیں آپ صرف ایک اس میں سورہ نبا میں دیکھ لیں کہ جنت کتنی عظیم ہے، کتنی جگہ وہ بیان ہے اس کا۔ میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ انہی ہینڈ آؤٹس میں کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے جہاں، اور جہنم کی ہولناکیوں کا۔ خدا کے لیے ان ہینڈ آؤٹس کو پڑھیں، سمجھیں۔ اگر آپ واقعی ہیں اور آپ دل میں ہے کہ آپ جنت میں جائیں تو جنت میں انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جائے گا۔ اگر وہ نہ ہم کیے تو امیدوں اور ان ساری جو ہماری خواہشات ہیں یہ اس طرح جنت نہیں ملے گی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ام جی سر۔ عبداللہ جب بھی ہم درس دیں ہم بالکل حق ادا کریں کہ جنت کی بشارتیں جو آئی ہیں اور کھول کھول کے بتائیں تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو کہ وہ جنت میں جانے والے اعمال کریں۔ ایسا ایمان اور عمل۔ اور جب جہنم کا ذکر ہو ہم کھول کے بتائیں کہ دیکھو یہ لوگ، ان قرآن تو کہہ رہے ہیں نا کہ سوئی کے ناکہ میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، لہذا جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح ناممکن کہ وہ جنت میں جائیں، تاکہ وہ خوف سے اپنی اصلاح کریں۔ یہی انبیاء کا مقصد تھا اور یہی ہمارے دعوت کا مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو، آپ بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، وہاں اس کو اس حال میں بالکل سننے کا اس کے اندر جذبہ بیدار ہوتا ہے، آپ اس کو خوب سنائیں کہ انسان بنو، آئندہ کے لیے توبہ طائب ہو، آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤ۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جی الحمدللہ۔ سر۔ اچھا، یہ تھی آیت 41، اور آپ آیت 42 میں کتنا پیارا کمبینیشن ہے، کمپیریزن ہے۔ دیکھیں 41 میں جہنمیوں کی صورتحال بتائی، اور 41 میں اللہ فرما رہے ہیں، ہاں 42 میں 41 میں جہنم کی صورتحال تھی نا، اب سنیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفس الا وسعها۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہاں جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ دنیا میں جب اللہ نے ہمیں حکم دیا، ساتھ ہی ہمیں وہ ساری صلاحیتیں دے دی، عقل، سمجھ، بوجھ، سنسز، اور پھر اختیار بھی دے دیا کہ چاہو تو مانو، نہیں مانو گے تو پھر یہ تمہارا اوپر جہنم والا ذکر ہوگا، حشر ہوگا، اور آخر میں اگر مانو گے تو یہ آیت 42 میں اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس ٹکڑے میں اولئک اصحاب الجنہ
हम फीहा खालिदून, इसमें अहम चीज याद इस जुमले में, हम फीहा खालिदून, हम खालिदून फीहा हमेशा रहेंगे। अच्छा आप देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम फीहा खालिदून, ये बहुत अहम है। जन्नत अपनी तमाम नेमतों के साथ, ऐसी नेमतें जिनका हमें तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन उसमें जो कमाल है वो कमाल ये, वो आर्जी नहीं है, दुनिया आर्जी है, वो जन्नत दायमी है। आप जो मोमिन दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए काम करेगा, अल्लाह उसको जन्नत देगा, वो मजे उड़ाए, बाकी सारी मौत आएगी नहीं। जरा नोट करें आप, कभी ये बताएं लोगों को कि ये जन्नत मामूली चीज नहीं है। उसके बाद शैतान तो वहां होगा ही नहीं, वरगलाने वाला नहीं होगा, ख्वाहिशात नफ्स नहीं होंगी, अल्लाह इतना कुछ दे देगा, बागात, कोठियां, कारें, साथी, हर चीज। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है आपको? सर जी ये सर। सर इसको जरा और वजाहत कर दें, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जरा इसकी वजाहत और कर दें थोड़ी। अल्लाह ताला ने अगर आपको वसअत नहीं दी ना, गुर्बत है, आप ज़कात नहीं दे सकते, अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा। क्यों? अल्लाह ने आपको वसअत ही नहीं दी। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको औदा, वसअत, बच्चे, माल, औलाद दिया है और आप इन्फाक फी सबिलिल्लाह न करें, अल्लाह जरूर पूछेगा आपको, क्योंकि आपको पास वसअत है। अब बात मिसेज आसिफ समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह सर। ये था कल का दर्स 3542। मैंने पूरी तरह खोल के आपके सामने मिसालों से बयान कर दिया। अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछें। सर इसमें काफी मुस्तनद हदीसें हैं कि लोग जहन्नम से निकाले जाएंगे, सही बुखारी की है आप और मेरी बात सुने। हाँ, सही वो मुस्लिम सारी की ठीक है। हैं, वो सारी ठीक हैं, लेकिन आप ये बताएं मुझे, यहाँ जिनका जिक्र हो रहा है वो उन्होंने नबी अंबिया का न सिर्फ ना माना, इनकार किया, बल्कि तकलीफ की, उनका हाल बयान हुआ है। अच्छा ठीक, अब बात समझ आई है? जी जी। सर जी पक्के और कट्टर काफिर हैं वो, इस वजह से। हाँ, पक्के कट्टर काफिर, जज़ाकल्लाह। आप यकीन माने, मेरा ये बिल्कुल तजर्बा है, और मेरा तजर्बा कोई, कुरान खुद बरहक है, किसी तजर्बे की भी जरूरत नहीं, लेकिन कुरान ने जो बात बयान की है ना, उसमें शक व शुबह की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और हम इसी तरह उसको लिया करें ताकि हम उसका कमा हक उस पर अमल कर सकें। अब जरा चलते हैं आयत नंबर 43 में, बड़े गौर से सुनिए, आधा घंटा लगा है, आप टाइम देख लें। अब भी अगर आप इन आयात जो मैंने आपको बताई हैं कि 35 के बराबर में ये आयात हैं, 36 की ये हैं, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। न समझ आए तो मुझसे सवाल करें, ताकि हम एक बहुत अच्छे मोमिन और अच्छे तालिब इल्म कुरान के बन सकें। अब चलें आयत 43 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम गिल्लन, सुदूरिहिम मिन गिल्लन, और हम निकाल देंगे जो कुछ उनके सीनों में होगा। यानी एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई मैल है, अल्लाह कहते हैं जन्नत में निकालने के बाद, दाखिले के बाद, वो सब हम पहले निकाल देंगे। वजह क्या होगी? क्योंकि जन्नत ऐसी जगह है ही नहीं कि जहां आपके इख्तिलाफात दुनिया में अगर हुए हों, अल्लाह ताला उसको यहाँ दुनिया ऐसा दिल साफ कर देगा कि जन्नत में हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। तो ये आयत 42 की आगे तशरीह है कि जन्नतियों के दिल में अगर एक दूसरे के, देखें ना आप, मसलन बड़ी वसी का सही मिसाल है हजरत अली और अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों की। तो अल्लाह कहते हैं कि वो सारी जो उनके दिल की कुदरतें हैं, वो हर मुसलमान की दूसरे के खिलाफ वो अल्लाह निकाल दे, ताकि जन्नत में बड़े सुकून और इत्मीनान से रहें। और सर जी आप देखिए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये भी फरमाया था ना कि मैं शुक्र करूंगा कि उस दिन हमारे दिलों से ये दिल निकाल दिया जाएगा। अच्छा अब आप जरा लिखें, इसके साथ एक लिखें सूरह हिजर की आयत 1।
میں پڑھ کے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. سبحان اللہ، بالکل وہ اسی آیت کی، سورہ ہجر کی آیت 1. اور آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں. سورہ الحشر کی آیت 10 لکھیں، وہ دعا ہے، اور دعا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ اللہ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ان تمام اہل ایمان کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور نہ ڈال ہمارے دلوں میں، غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کوئی بھی ایسی بات جو ان کدورت والی ہو. جن کے لیے اللہ للذین آمنوا، جنہوں نے جو ایمان لائے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اب صفت آ رہی، اب اللہ بے حد میں مہربان اور رحیم ہے. لہذا یہ اللہ کی صفت کے ساتھ دعا جب مانگیں گے تو آپ کو خود بھی اس دنیا میں بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو. کیوں؟ امت کا اختلاف جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ اللہ دنیا امتحان بنایا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو اتحاد ہوا ہے 3 ملکوں کا، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان، آپ مجھے یہ بتائیں یہ اتحاد اسلام کے لیے ہوا ہے یا کہیں خدا نخواستہ کفر کی ہیلپ کے لیے ہوا ہے؟ اور دلیل بھی بتائیں. سر اسلام کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہوا. اس لیے آپ سنیں بڑے غور سے، کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے یہ ترکی والا، لیکن نیٹو میں شامل ہے، اور جتنا مسلمانوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے وہاں جرمنی کے سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اب سعودی عرب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا، ساری امریکن ساری عرب سٹیٹ کا، کہ ہمیں بچا لے گا امریکہ. اللہ پر تو ان کا کوئی یقین تھا نہیں. اب جناب انہوں نے، ایران نے ایسی تیسی کر دی ان کی، سارے امریکن بیسز پہ حملے کر کے. اب اس کو خدشہ ہو گیا کہ مجھے تو لے ڈوبیں گے یمن والے، مجھے تو لے ڈوبے گا ایران. تو یہ سارے خدشات اپنے اقتدار کے لیے ہیں، اور اپنے ملک والوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. لہذا چیزوں کو مومن سمجھتا ہے، وہ سمجھ کر پھر جب حق نظر آتا ہے قرآن کے مطابق اور اللہ کے خلاف، پھر ان کو بیان بھی کرتا ہے. کوئی سوال آپ کا؟ سر یہ جی آپ نے سورہ ہجر کی کون سی آیت لکھوائی ہے؟ میں نے آپ کو ایک دعا ہے، ایک وہ الحشر کی 10. سر جی یہ سر جی جو سورہ سورہ ہجر، ہجر کی لکھوائی تھی نا ہجر کی وہ 47 ایک نہیں ہے، ہے 47 ہے سر. 47 ہے سر جی ہجر کی. کس کی؟ سر جی الہجر کی ہجر، سر. الہجر کی 47 ہے. اچھا یہ 47 ہے، پکی بات ہے؟ وہ جی نظانہ جی سر، جی معافی. سر جی جی سر سر میرے جی ہم نے سامنے. نکالی. جی ٹھیک ہے، سب ٹھیک کر لیں. آئی ایم سوری کہ میں آپ کو غلط انفارمیشن دے رہا ہوں. یہ 15 کی 47، 15 وہ نمبر ہے اس کا، سورہ ہجر کا. اچھا اب سنیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش میں اور آپ اس کو ویژولائز کر سکیں، ہمارے تصور میں آ جائے. اللہ کہتے ہیں ایک تو میں ان کے سارے سینے کی قدور سے دور کر دوں گا، بھائی بھائی بن کے داخل ہوں گے. آگے دیکھیں، تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے جو بالا خانے ہوں گے نا اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. یہ جنت کے مناظر کبھی آپ خود سوچیں. بھائی ہمیں تو یہاں نہری علاقے سے واقف چیزیں نہیں ہے اللہ یہ کہ ہم وہاں رہتے ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ ایسی نہریں جو ان کے نیچے سے گزرتی ہوں گی رہائش گاہوں سے. دیکھیں یہ جنت کے ماحول کا کیا اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے. آئے ہائے، آگے تو کمال کی آثار ہے. سنیں اللہ کہتے ہیں
वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। इस दुआ को अक्सर मांगा करें और वो कहेंगे सारी तारीफें, सारे शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे शुक्र और सारी तारीफें अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, उस अल्लाह के लिए हैं, उस हस्ती के लिए हैं जिसने मुझे और आपको हिदायत दी। आज भी हम इस कुरान को हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं। देखें ये जन्नतियों का कितना ऊंचा मुकाम है। अल्लाह कहते हैं अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह, और अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत ना देता तो हमारे बस की बात नहीं थी। हमने जो ख्वाहिश की और कोशिश की, अल्लाह ताला की इस्ताईद और नुसरत, उसके फज़ल व करम से हमें हिदायत मिली है। ये बात अच्छी तरह समझें। हमने सिर्फ कोशिश करनी है और सही जज्बे के साथ। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, वो ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल बिल्कुल हक लेके आए और उसको कबूल करना, उसके मुताबिक अमल करना हमारा फर्ज है। ये बातें अच्छी तरह नोट करें। ये मेरे ईमान को और आपके ईमान को इतना पुख्ता करती हैं और ये दो अल्लाह का इतना करीब कर देती हैं। और आप काश ये समझ के आप जब तहज्जुद में पढ़ रहे होते हैं ना, यकीन माने ऐसा लगता है मेरा रब मेरी ये सारी इल्तिजाएं सुन भी रहा है और कबूल भी कर रहा है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब सुने आगे इसी आयत 43 में, वनूदू अल्लाहु अकबर, और तब उन्हें पुकारा जाएगा, अन तिलकुमुल जन्नत औरिस्तुमूहा मिन बिमा कुंतुम तामलून, ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बना दिए गए हो अपने अमाल की वजह से। ये कौन फरमा रहा है भला शाजिया? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमा रहा है। और जब अल्लाह हक फरमाते हैं, वो वादा पूरा करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें जिस जन्नत तुम्हें जिस दी गई है वो तुम्हारे अमाल की वजह से है। और बंदा क्या कहेगा? मिसेस आसिफ जल्दी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह का? सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए। ये बात अगर आप कहेंगी ना, इसके 600 माने लेंगे। आप साफ कहें कि वो अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा कर रहा है कि अल्लाह ने उसको जन्नत में भेजा है, और वो अपनी जबान से कह रहा है कि अल्लाह ये तो जन्नत आपने मुझे दी है। अल्लाह उसे कहे नहीं, तुम्हारे अमाल। तो असल बात क्या है? अमाल ऐसे करो कि आप जन्नत के हकदार बन जाएं, और अल्लाह यकीनन आपको जन्नत देगा अगर आपके अमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुए तो। बात समझ आई है कि नहीं आई मिसेस आसिफ? इंशाल्लाह, बेशक इंशाल्लाह, अल्लाह के। अच्छा, अब ये थी आयत 43। अब 44 में चलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नह। अब अस्हाबुल देखें, जन्नत या अस्हाबुन नार, अस्हाबुन नार। आपने वनादा पहले नार अस्हाबुल जन्नत अस्हाबुन नार। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं पहले तर्जमा कर लूं, फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा। और जन्नती लोग पुकार कर जहन्नमियों से कहेंगे, अन वजदना मा वअदना रब्बुना हक्कन, कि हमने तो अपने रब के वादे को बिल्कुल सच्चा पाया। ये जन्नती कह रहे हैं ना, बोला क्या सच्चा वादा पाया? उन्होंने किस वादे को सच्चा पाया? उम्मे अब्दुल्ला। जी के जो अल्लाह ने हमसे वादा किया था कि हक के रास्ते पर चलोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूंगा। शाबाश तो शाबाश, अल्लाह ने वो वादा पूरा किया। अब वो सवाल कर रहे हैं जहन्नमियों से, फहल वजदतुम मा वाद रब्बुकुम हक्का, कालू नअम, तो क्या तुमने भी सच्चा पाया उस वादे को जो तुम्हारे साथ रब ने किया था? तो वो कहेंगे हाँ। क्या मतलब है इसका? उम्मे अब्दुल्ला आप ही बताएं। जी वो जो उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने ये फरमा दिया था कि मैं तुम्हें फिर जहन्नुम में दाखिल करूंगा। तो उसके पर ये कहेंगे कि हमने भी अल्लाह के वादे को सच्चा पाया।
अच्छा, ये क्यों कहेंगे जहन्नमी के अल्लाह का वादा सच्चा था? ये क्योंकि अल्लाह ताला ने तो अंबिया भेज के, किताबें भेज के उनको इस चीज पर वार्न कर दिया मुतनब्बिह था, करवा दिया बता था, दिया था कि तुम मुतनब्बिह। जहन्नम में जाओगे अगर इन अंबिया की इनकार करोगे और तकजीब करोगे तो जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर होगा। बिल्कुल वही चीज हुई। और जन्नती उनसे पूछ रहे हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कहने के लिए उनके पास कोई बात नहीं। और फिर देखें अल्लाह ताला क्या खूब फरमा रहे हैं। तो अल्लाह कहते हैं फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। तो उस वक्त पुकारेगा एक पुकारने वाला इनके माबैन के अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। और ये दुनियादार जो अल्लाह के रसूलों की मुखालफत कर रहे हैं, किताबों की मुखालफत कर रहे हैं, ये किस बदबख्ती से दो चार हो गए, सोचें जरा। अच्छा, आयत 45 में कहा ये कौन लोग हैं जो वहां जालिम, जिनको कहा अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। अच्छा, ये बना यसुद्दूना का माना क्या है? इरम, सर जो अल्लाह ताला ने जो राह नबी पाक अंबिया के जरिए और किताबों के जरिए वाज़े की थी, उन रास्तों से रोकते हैं, यानी दीन के रास्ते से रोकने वाले युसुद्दूना है सर, रोकने वाले हैं। नहीं, सर जी, आपकी बात गलत है। यसुद्दूना में दो माना पाए जाते हैं कि खुद भी रुकना और दूसरों को भी रोकना। वो अपने हाँ, अमल से भी ये दूसरों को आप रोकते थे। उम्मे अब्दुल्ला आपने बिल्कुल ठीक कहा। यसुद्दूना का था वो खुद भी रोकते थे और दूसरों को भी रोकते थे। और इसको तस्हीह कर लें इरम आप, जी सर। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह व तबगौना व यबगौनहा इवजा। और कहते थे अरे भाई ये सूद अल्लाह ने मना किया है, देखो ये सूद तो कारोबार है, नाउज़ुबिल्लाह। और आज देख रहे हैं सूद की लानत ने दुनिया को कहाँ ला के खड़ा कर दिया माशी तौर पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह की बात कितनी बरहक है, सोचें। और मसला उनका क्या था भला, ये आगर बता दिया, वहुम बिल आखिरत काफिरून। और ये लोग आखिरत के मुनकर थे। अगर आखिरत को जो यकीन कर लेना जो बंदा, यकीन माने, वो फिर दुनिया में कभी उसको डर होता है कि मैंने उस अल्लाह के सामने तन्हा पेश होना है और सारा रिकॉर्ड उसके पास, और वो अलीम बिज़ात सुदूर है। लिहाजा मोमिन जो है वो अल्लाह से भी डरता है और आखिरत के यौम हिसाब से भी डरता है। उसके बाद फरमाया आयत 46 में वबैनहुमा हिजाबुन, और इन जन्नतियों और जहन्नमियों के माबैन एक पर्दे की दीवार हायल होगी। अच्छा, आप जरा लिखें सूरह अल हदीद की आयत 13, मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ। सूरह अल हदीद 57 नंबर पर है, उसकी आयत 13। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, यानी एक तरफ जन्नत होगी और दूसरी तरफ दोज़ख होगी और दरमियान में फसील होगी जिसका एक दरवाजा भी होगा। ये बिल्कुल हिजाब क्या होगा यहाँ उसकी तफसील सूरह हदीद में बताया। तो ये किसी का माइक खुला हुआ है, बहुत आवाज है। माइक बंद करें भाई। ये आन करके सो गए होंगे। अब ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, देखे ना दुनिया में हमारे साथ लोग हैं और वो बिल्कुल अल्लाह की सरकशी और बगावत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक बख्शी है ऐसे अमाल करने की कि हम जन्नत में पहुंच गए, वो जहन्नम में पहुंच गए। अब ये दो जो गुफ्तगू हो रही है उन जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान हो, जरा गौर से देखो। अच्छा, अब कुछ लोग होंगे जो उस दीवार के ऊपर होंगे। आराफ उस बुलंदी को कहते हैं। क़यामत में ये जगह जन्नत और दोज़ख के दरमियान होगी और इस पे वो लोग खड़े होंगे जो खुदा के लिए जिसकी आइन आन है, बंद करें। चलें अब आगे चलें, जरा गौर से सुनें। अच्छा, इस पे कुछ लोग खड़े होंगे
وہاں یہ منظر جو ہے، اور یہ لوگ جو وہاں کھڑے ہوں گے، یہ آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہوں گے؟ جلدی بتائیں ام عبداللہ۔ سر ملی سر جلی جی اس کے لیے دو گناہ، تین رائے پائی جاتی ہیں سر جی، دو تین رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے لیکن ان کے باقی جو ہے مال وہ صحیح ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ والدین موجود ہیں اور وہ جہاد کے لیے نکل گئے تو بغیر اطلاع دیے، تو ان کے لیے بھی آتا ہے کہ ان کو روک لیا جائے گا۔ سر بس یہ سر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، ان کا بھی فیصلہ شاباش پینڈنگ ہوگا۔ شاباش ارم، بالکل دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ ارم کی بات ٹھیک ہے کہ جن کے دونوں برے اعمال بھی اور نیک، ان کے پلڑے برابر ہوں گے اور وہ انتظار کر رہے ہوں گے فیصلے کا۔ وہی جو ہے دونوں کو دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی، اور وہی سوال کر رہے ہیں۔ آیت 48 میں پڑھیں، نہیں پہلے 47 پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پھر جائیں گی اہل جہنم کی طرف، تو اوپر بلندی پہ کھڑے ہوں گے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر تو جہنمی ہے، تو کہتے ہیں قالوا ربنا لا تجعلنا منہم لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اے اللہ، اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ جہنم جو اتنی ہولناک ہے، تو کہتے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچا۔ اللہم اجعلنا منہم، جب ہم یہ آیتیں پڑھیں۔ اور آگے 48 میں کہا وَإِذَا نَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اللہ تعالیٰ اور پکاریں گے اہل اعراف، ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے کہ ان کی نشانی سے، ہاں، اور قالو، اور کہیں گے ما اغناکم عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہیں تمہارے کام کچھ بھی نہ آئی، تمہاری جمعیت بھی اور جو کچھ تکبر تم نے کیا۔ اب اسی وجہ سے تو جہنم میں گئے نا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اور بڑی جتھے بازی پارٹیاں، سیاسی، فوجی اور پتہ نہیں کون کون سی پارٹیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم جو تکبر کرتے تھے کچھ کام آیا؟ وہ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ کیا تمہارے حاشیہ نشین جو تم نعرے لگاتے تھے، تمہارے لو لشکر، تمہارا تکبر اور غرور، تو کیا یہ چیزیں تمہارے کام آئیں؟ مثلا سب سے پہلے تو ابو جہل سے پوچھا جائے گا، اسی طرح ولید بن مغیرہ سے پوچھا جائے گا۔ یہ مشرک سردار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، اور ان غریبوں کو کہتے تھے نا جو وہ مسکین مسلمان ہوئے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی، حضرت سہیب رومی تھے، حضرت یاسر تھے، ان کو کیا کہتے تھے؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا پایا کرتے تھے کہ نہیں نوازے گا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے؟ اللہ اکبر، دیکھیں کیا منظر ہے، کیا ذلت ہے وہاں آخرت میں ان لوگوں کی جو تکبر کرتے تھے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم یحزنون۔ یہ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جلدی بتائیں۔ ادخلوا الجنہ، یہ جی اللہ وہی جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، جن کو کہا جاتا تھا جن کا مذاق اڑاتے تھے، جن کے بارے میں یہ کہتے تھے، تو آج 50 میں کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے اہل جہنم اہل جنت کو، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ پانی بہا دو ہماری طرف، یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب وہ جو نعمتیں دیکھیں گے جنتیوں کی، اور وہ پیاس سے مارے عوام کو پینے کے لیے پیپ اور لہو گندا دیا جائے گا، تو وہ منتیں کر رہے ہیں ان کی کہ یار ہمیں پانی تو دے دو، ہمیں کچھ کھانا تو دے دو۔ قالو،
اللہ اکبر. یہ جنتی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں. یہ ہے ان کی محرومی، اور یہ ہے جنتیوں کا اللہ کا جواب جو جنتی ان کو دے رہے ہیں کہ یہ تو حرام ہے اس لیے ہم تمہیں نہیں دے سکتے. اچھا، کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 50 پر؟ آیت 51 پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. اللہ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ہم ان کو بھول گئے، کما نسوا لقاء یومکم ھذا، جس طرح آج کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا تھا. میں نے لقاء اللہ پہ آپ کو پوری آیات بھیجی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. یہ تھا ان کا جرم اور یہ ہے ان کی حالت آخرت میں. اب دیکھیں، اگر ہم ان مناظر کو برحق سمجھیں اور قرآن سمجھ کے پڑھیں، ہم ہمیشہ اس جنت سے پناہ مانگیں گے اور اس سے بچنے کی دنیا میں انتہائی کوشش کریں گے. اور اس سے بچنے کی انتہائی کوشش یہ ہے کہ اللہ کے حکم احکامات پر سبقت کی جائے اور برائیوں سے مکمل اجتناب کیا جائے. آگے دیکھیں کتنی پیاری آیات ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ کون سی کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم لے آئے ہیں اس کتاب کو، ان کے پاس ایک کتاب جس نے ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے. قرآن کون سی؟ کریم قرآن جی مجید، نامہ اعمال. نہیں قرآن نہیں، مجید، کیا قرآن بات کہہ رہی ہیں آپ؟ نامہ اعمال میں ساری تفصیل اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. کتاب ان کا مطلب قرآن کریم ہے. کس نے اعمال نامہ، یہاں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف قرآن کا ذکر ہے. آگے اگر پڑھی ہوتی نا آپ نے آیت اور سمجھ کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس کو کھول کے خودن، یہ ہدایت ہے. آپ کا اعمال نامہ ہدایت ہے انسان کے لیے، قرآن ہدایت ہے. پہلی بات کہ قرآن ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے. یہ صرف پڑھنے سے ثواب نہیں ہوگا، پڑھ کے غور و فکر کر کے حق سمجھ کے اس پر عمل کریں گے پھر 10 نیکیاں ملیں گی. ایک طرف ہدم و رحمہ. اچھا، یہ ہدم پہلے ہدایت اور پھر رحمت کیوں کہا؟ ذرا جلدی بتائیں. سر ہدایت اس لیے کہا کہ جو اس ہدایت پہ عمل پیرا ہوگا، اس کا حق ادا کرے گا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ہدایت کا لفظ پہلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ہدایت پر عمل کرے گا تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا. بڑی اہم ہے، یہ بار بار قرآن میں آیا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ فرمایا کہ ہاں یہ تھی نا آیت آپ کی 52 سر. 52. ہاں 52. اچھا، لیکن ایک اور شرط بھی ہے. ہدایت رحمت جو ہے وہ اللہ کی مشروط ہے ہدایت پر عمل کرنے سے. ایک اور بات بھی ہے قرآن میں، اسی بات میں کیا ہے بلا وہ لقوم یؤمنون. شبانہ لقوم یؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ سر جی یہ جو ایمان بھی رکھتے ہوں گے، پکا سچا ایمان تو ان سارے لوگوں کے. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. سر پکا سچا ایمان جو صحیح عمل والا ہوگا، یقین والا. اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت پڑھنی چاہیے. ایمان ایسا جیسا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایمان ایسا جیسا صحابیات کا تھا، ایمان ایسا جیسا صحابہ کا تھا. تو 2 شرطیں ہیں، ایمان پکا سچا. اچھا آپ ہی مجھے بتائیں یہ پکا اور سچا ایمان مومن کو کب اس کا حصول ممکن ہوگا؟
शादी कुरान और सुन्नत से तिलावत आयात तलावत आयात से बिल्कुल ठीक कहा आपने। तलावत आयात से ईमान कैसे पक्का होता है? सर जी जब हम तिलावत आयात करेंगे, उसको पढ़ के समझेंगे, उस पे गौर व फिक्र करेंगे, फिर हमारा ईमान पक्का होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो हम कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं। देखिए ना, हम जब समझ रहे हैं कि हिदायत पर होगा तो रहमत होगी, और उसका कुरान पर यकीन होगा। यकीन कैसा? जैसा यकीन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और साहबियात का था, या कुरान और सुन्नत के मुताबिक। और कुरान की एक एक आयत जब पढ़ के समझ के गौर व फिक्र करते हैं तो हमें तरगीब होती है कि अमल करो फटाफट। जब अमल करते हैं तो हिदायत पर होते हैं, फिर अल्लाह की रहमतों के दुनिया में भी मुस्तहिक और आखिरत में भी। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब सुने आयत 51 में कमाल की बात अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना लिया और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में मुब्तला कर दिया। इसकी एक मिसाल आज के दौर में कोई कौन देगा? जल्दी करें मिसाल से, ताकि उस मिसाल से हमें इस आयत की तशरीह मिल जाए। सर ये मोबाइल जो खेल तमाशा है सारा कुछ इसी ने पागल किया हुआ है दुनिया सारी को। आप एक इसको न ब्लेम करें, आपका निज़ाम तालीम, आपके घरों का माहौल, और उस माहौल के बाद कि घर में दीन नहीं है, मिक्स गैदरिंग है, सब कुछ है, और घर ही में से टेलीफोन मिलता है, मोबाइल मिलता है, लैपटॉप मिलता है, फिर आपके तालीमी इदारे लादीनी का सबसे बड़ा मंबा है, उसके बाद पूरा माशरा, और उस माशरे में ये सारी चीजें आम है। ताकि बात खुल के, हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं ना, पहले अपनी ज़ात की इस्लाह करें, अपने घर की इस्लाह करें, पूरे माशरे के लिए दावत दीन का काम करें, और इन खराफात से बिल्कुल उतना ही यूज करें जितना दीन चाहता है। मिसेज आसिफ, बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह सर। इसी मोबाइल से आप सुन रहे हैं ना, दर्स कुरान सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? जी जी सर, बेशक सुन रही हूँ। अगर आपका ईमान है कि मेरा ईमान ये चाहता है कि मैं इससे इस्तेमाल करूं दीन और दावत दीन के लिए, सर मैं दीन पे इसी पे दर्स देती हूँ, एक मोबाइल के ऊपर। लेकिन एक फौरन एक बात कह देना कि बस ये मोबाइल नहीं, हमारा घर, पहले हमारी जात, बाप माँ बाप की जात, फिर घर, फिर स्कूल, फिर उसके बाद ये सारी खराफात हैं मोबाइल और ये चीजें। क्यों? वो लज़्ज़त के लिए उसको नमाज में कभी नहीं जाता, वो लगा हुआ मोबाइल पे, लैपटॉप पे और दोस्तों में, और गर्क है। आजकल दौर बड़ा मुश्किल दौर है, और अपनी औलादों की तरबियत करना हम सब का फर्ज है। बात समझ आई कि नहीं आई? अल्लाह जी ताला आज इन्हीं चीजों की वजह से तफाखुर, तकासुर और ये उजब पैदा हो रहा है हमारी औलादों में, और वो बस दूसरों की उसको देख देख के तो अपने आप को उन जैसा बनाना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी तरबियत होना, देखो भाई, ऊपर हमारी तरबियत ठीक हो और हमारे घरों का माहौल ठीक हो तो इंशाल्लाह हम बचपन से जज्बा लेके उठेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। समझ आ गई बात कि नहीं आई? जी जी सर जी। तो हमारा और ड्यूटीज बढ़ जाती हैं इस वजह से। अच्छा, अब वक्त खत्म हो रहा है। सर जी, और ये लाहवाऊं अलाहबाऊं वो हम दीन पे जुज़वी अमल भी कह सकते हैं सर? आपको पता है दीन पे जुज़वी अमल जो है, अल्लाह कहते हैं, लिखें सूरह बकरा की 208 में, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे दीन में दाखिल। ये जो आपने तमाशा बनाया हुआ है ना, और पता है जुज़वी दीन का कि अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत की रुसवाई है उन लोगों के लिए दीन पर जुज़वी अमल। बकरा की आयत 85 पे लिखें आप, ताकि जुज़वी अमल कोई चीज नहीं है। अमल करना है तो पूरे का पूरा कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी ढालो।
اگر آپ کی شادیاں، آپ کے نکاح، طلاق دین کے علاوہ ہو رہے ہیں، قیامت کے دن بڑی سخت رسوائی ہوگی کہ اللہ نے جو قوانین بھیجے ہیں اس کو کیوں نہیں استعمال کیا۔ قرآن آپ پڑھیں نا سورہ مائدہ، کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق ظلم حکم نہیں دیتے وہ سب سن دینے والے بھی اور اس کو ماننے والے بھی سب کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ ارم بات سمجھ آ گئی کہ جزوی عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ جی سر سمجھ آ گئی۔ چلیں آج ہم نے 52 آیت تک کر لیا اور انشاءاللہ 53 کل کریں گے۔ 53 سے آگے اچھی طرح پڑھ کے آئیے، سمجھ کے آئیے، دہرائی کے وقت جواب دیجئے تاکہ آپ پوری طرح مستفید ہوں اس قرآن مجید سے، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمارے پاس نازل فرمائی ہے۔ سر ایک اور ذرا وضاحت کر دیں، یہ جی جو حکم۔ آپ اکثر ہمیں یہ ہم وزن آیتیں دکھاتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم پھیر پھیر کے آیتیں لاتے ہیں، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کیا نصیحت ہے اس کے پیچھے؟ پھر سے سوال کریں سر۔ یہ جو ہم وزن آیتیں ہیں، شروع میں آپ لکھوا رہے تھے نا یہ آیتیں اور کدھر کدھر ہیں، جی اور اسی طرح قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم پھیر پھیر کے آیتیں دہراتے ہیں، تو اس کی مطلب حکمت کیا ہے؟ وہ ایک دفعہ آ گئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا، میں یہ آپ لکھوا رہے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ ہم میں سے ہر آدمی، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ باہر مت پہ وہ بھی لکھنا کا۔ اچھا بڑے غور سے سنیں سر، اللہ تعالی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جو دائمی ابدی زندگی ہے، یا کافر بھی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں ہر طرح کی آسائشیں مجھے ملے۔ اللہ کہتا ہے کہ پہلے تو سمجھ لو کہ میں نے یہ دنیا بنائی ہے آزمائش، امتحان کے لیے، اور آخرت کی دائمی ابدی زندگی جو ہے، چاہے وہ جنت ہے یا جہنم، دائمی ہوگی۔ جنت کی نعمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور جہنم کی اذیت ناکیوں اور ہلاکتوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اتنا اہم مضمون ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے۔ اتنا اہم مضمون ہے، جتنا اہم کوئی مضمون ہوتا ہے نا، قرآن اس کو اتنا ہی زیادہ دہراتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ ساری آیتیں آپ کو، ساری تو نہیں لکھوائیں، اور بھی آیتیں ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ آپ ایک اور بات سنیں بڑے غور سے، مجھے یہ بتائیں توحید کتنا اہم ترین سبجیکٹ ہے، اور قرآن کا مجھے بتائیں کوئی صفحہ خالی ہو، حتیٰ کہ آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پوری توحید ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں۔ لہذا جس اہمیت کی حامل کوئی چیز ہے اس کا قرآن نے بار بار، اسی طرح آخرت دیکھ لیں، آخرت کا سورہ فاتحہ کی میں کہاں ذکر ہے بلا؟ مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین۔ ہوئے ہوئے، ایسا مالک کہ جو عدل و انصاف کی انتہا کر دے گا۔ آپ کی بات سمجھ میں آئی ہمارے نوید بھائی؟ ہاں سر، اگر کوئی اور سامعین میں سے کوئی اس پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ سر جی ایک کیونکہ بات یہ بھی تو ہے کہ انسان کے اندر نسیان کا مادہ رکھا گیا ہے، تو بار بار نصیحت بھی جو ہے بار بار کی جاتی ہے نا، تو تبھی ہم اپنی اولاد کو دیکھ لیں سر جی، مثال ہے ہمارے سامنے، بار بار اس کو نماز کا کہیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے، ورنہ وہ یہ ہے کہ لیکن آپ اگر مثال نہیں بنیں گے نا، 100 دفعہ کہیں وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ پہلے گھر کا ماحول بنائیے اور اس کو حقیقت کا احساس دلائیے کہ یہ بڑی حقیقت ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو دین میں نماز قرآن میں کتنی بار ذکر آیا ہے، اس کی اہمیت کا احساس دلائیں، وہ اہمیت ہے۔ ہاں جی، ہمارے سر بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا سادیہ۔
اور ادھر بھی تو لکھا ہوا ہے نا یہ 51 آیت میں، آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا وہ ہمیں بھول چکے تھے. تو دنیا میں ہم وہ بار بار یہ قرآن پڑھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، حتیٰ کہ اللہ نے پورے 30 پاروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میری توحید کو، مجھے مانو، میری اطاعت کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. تو جب ان کی نہیں کریں گے تو پھر وہ اللہ بھی ان کو بھلا دے گا جیسے وہ دنیا میں اللہ کو بلائے ہوئے تھے. پہلے مسز اور یہ آصف تاکید کے ہمارا لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے نا بار بار. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آج کی امت مسلمان، نام و نہاد مسلمان، آپ پاکستان میں ہی بتائیں کتنے لوگوں کو قرآن سے تعلق ہے کہ وہ قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں؟ مجھے بتائیں. سر آپ کی آواز نہیں میں نے سمجھی. آٹے میں نمک کے برابر ہے سر. جزاک اللہ. مسز آصف سب سے پہلے لوگوں کو بتائیں کہ اگر اس زندگی میں ہم نے اس قرآن پر عمل نہ کیا تو جہنم ہمارا مقدر ہوگی. اگر ہم اس دائمی زندگی میں عافیت، نعمتیں اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں تو دائمی ابدی زندگی ہے، وہاں قرآن کے تعلیمات پر مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا. اب بات بے سمجھ آئی شک کہ نہیں آئی؟ بے شک بے شک بے شک. جی سر. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آمین ثم آمین. اللہ پاک اسی طرح ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق فرمائے تاکہ ہم لوگ اپنی آخرت کو صحیح کر سکیں. اللہ پاک بس معاف کر دے ہم لوگوں کی غلطیوں کو جو بھی ہم لوگوں سے ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں سے انجانے میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دے پروردگار. تمام دنیا کے مسلمانوں کو، ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی دین کا مجاہد بنائے، دین کے قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق دے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نوازے، صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کی بیماریوں کو دور کر دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کر دے پروردگار. اور